رات تاریک اور سرد تھی۔ صبح سویرے بارش ہونے لگی اور مسلسل 2 بجے تک برستی رہی تھی۔ شہر کے نشیبی علاقوں میں جا بجا پانی جمع ہو گیا تھا، جس سے لوگوں کو آنے جانے میں خاصی دقت پیش آ رہی تھی۔ چونکہ بارش کے ساتھ تیز ہوائیں بھی چلی تھیں، اس لیے قریب آدھے شہر کی بجلی بند ہو گئی تھی۔ گھروں میں لالٹینیں اور موم بتیاں جل رہی تھی، جن کی ہلکی اور مدھم روشنی میں گھر والے اپنے ضروری کام نپٹا رہے تھے۔ اس رات ایک محلے کے ایک چھوٹے سے مکان کے اندر راشد دروازے کے پاس کرسی پر بیٹھا ہوا کسی سوچ میں گم تھا۔ اوپر دیوار کے ساتھ لٹکی ہوئی لالٹین کی روشنی کمرے کے ایک چھوٹے سے حصے پر پڑ رہی تھی۔ راشد 9ویں جماعت کا طالب علم تھا اور اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی امی محلے کے لوگوں کو کپڑے سی کر گھر کے اخراجات پورے کر لیتی تھی۔ راشد کے ابا جی اس وقت فوت ہو گئے تھے جب راشد کی عمر 7 سال تھی اور وہ دوسری جماعت میں پڑھتا تھا۔ رات کے 9 بج گئے تھے۔ اس کی امی عام طور پر 10 بجے کے بعد سو جاتی تھی، مگر اس رات ان کی طبیعت قدرے خراب تھی، اس لیے تقریباً 8 بجے ہی سو گئی تھی۔ اگر گھر میں بجلی کی روشنی ہوتی تو راشد اپنی عادت کے مطابق کوئی نہ کوئی کتاب پڑھتا اور کتاب پڑھتے پڑھتے سو جاتا، لیکن خاطر خواہ روشنی نہ ہونے کی وجہ سے کچھ بھی پڑھنا اس کے لیے مشکل تھا، اور چونکہ اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی، اس لیے کرسی پر بیٹھا بیٹھا کتابوں کے بارے میں یا دوستوں کے متعلق سوچ رہا تھا۔ سوچتے سوچتے اسے اچانک ایک واقعہ یاد آ گیا جو کئی سال پہلے اسے اس کی امی نے اسے سنایا تھا۔ امی نے بتایا تھا کہ بہت پہلے بھی ایک سرد و طوفانی رات کو آج ہی کی طرح بجلی بند ہو گئی تھی۔ گھر میں کوئی لالٹین بھی نہیں تھی کہ اسے جلا کر روٹی وغیرہ تیار کر لیتی۔ اندھیرا بہت زیادہ تھا، ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ تم اپنی خالہ کے گھر گئے ہوئے تھے، گھر میں کھانے کے لیے روٹی کا ایک سوکھا ٹکڑا تک نہ تھا۔ ایسے میں مجھے کھانے سے زیادہ تمہاری فکر ستا رہی تھی کہ کہیں مجھے اپنے پاس نہ پا کر تم رو نہ رہے ہو۔ ایک مرتبہ میں نے گھر سے باہر نکلنے کی کوشش بھی کی کہ خود تمہاری خالہ کے ہاں جا کر تمہیں دیکھاؤں یا اپنے ساتھ لے کر آؤں، مگر جیسے ہی پاؤں دروازے سے باہر رکھا میرا پاؤں گھٹنے تک پانی کے اندر چلا گیا۔ اس حالت میں باہر جانا میرے لیے ممکن ہی نہ تھا۔ میں پریشان بیٹھی ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اس طرف گئی تو آواز آئی، بہن جی آپ کو کوئی مشکل تو نہیں؟ کوئی کام ہو تو بتائیے، میں حاضر ہوں۔ میں سخت پریشان تھی، اس لیے اسے بتا دیا کہ میرا بیٹا اپنی خالہ کے ہاں نہ جانے کس حال میں ہے، اس کی بڑی فکر ہے۔ اس شخص نے میری بہن کا پتہ پوچھا اور چلا گیا۔ میں اس کی شکل نہ دیکھ سکی۔ لالٹین تو اس کے ہاتھ میں ضرور تھی، مگر اس کی روشنی صرف زمین پر پڑ رہی تھی۔ وہ اجنبی شخص چلا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ دروازے پر گئی تو وہی آواز پھر سے آئی، بہن جی آپ کا بیٹا آپ کی بہن کے ہاں گہری نیند سو رہا ہے، آپ اس کی فکر بالکل نہ کریں۔ لگتا ہے کہ آپ کھانے پینے کا انتظام نہیں کر سکی، اس لیے میں کچھ کھانے کے لیے لے آیا ہوں، اور یہ لالٹین بھی آپ اپنے پاس ہی رکھ لیں، میں آسانی سے چلا جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے لالٹین دروازے پر رکھ دی اور اس کے ساتھ ہی رومال میں لپٹی ہوئی کوئی شے بھی۔ آپ کون ہیں، کہاں رہتے ہیں؟ اب کہ بھی میں نہ تو اس کی صورت دیکھ سکی اور نہ ہی پوچھ سکی کہ اچھے بھائی آپ کون ہیں، کہاں رہتے ہیں، آپ کی لالٹین کہاں واپس کی جائے۔ وہ واقعہ جو راشد کی امی نے اسے کبھی سنایا تھا، جانے کیسے اس رات اسے یاد آ گیا۔ دروازے کے پاس لالٹین جل رہی تھی اور بادل زور سے گرج رہے تھے۔ بجلی چمکتی تو کمرے کے سامنے والی دیوار ایک لمحے کے لیے روشن ہو جاتی۔ راشد نے سوچا یقیناً وہ رات بھی ایسی ہی طوفانی رات ہوگی، اور جس طرح میں جاگ رہا ہوں اس رات امی بھی اسی طرح جاگ رہی ہوگی۔ کیا آج رات بھی دروازے پر دستک ہوگی؟ اس نے سوچا نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ نہ تو امی بھوکی سوئی ہیں اور نہ میں بھوکا رہ کر جاگ رہا ہوں، ہمیں کوئی فکر بھی نہیں ہے۔ اس نے اپنے سوال کا خود ہی جواب دے دیا۔ اسی وقت اس کی نظر اوپر اٹھی اور پھر ایک اور سوال نے اس کے ذہن میں سر اٹھانا شروع کر دیا، کیا یہی وہ لالٹین ہے جو اس رات اجنبی شخص نے امی کو دی تھی؟ ہو سکتا ہے وہی، کیونکہ امی اس کی بڑی حفاظت کرتی ہیں، بجلی چلی بھی جائے تو موم بتی جلا کر کام چلا لیتی ہیں، یہ لالٹین عام طور پر نہیں جلاتی، تو آج کیوں جلائی ہے؟ راشد نے خود سے سوال کیا۔ ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ یہ رات بھی اس رات جیسی ہی طوفانی ہے، اور امی کو خیال ہو کہ شاید وہ اجنبی اپنی لالٹین لینے کے لیے آ جائے۔ رات آہستہ آہستہ بیت رہی تھی اور راشد کے ذہن میں اٹھنے والے کئی سوالات اسے بے چین کر رہے تھے۔ ایسے میں وہ کرسی سے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں یہ لالٹین یوں ہی بیکار تو نہیں جل رہی، ہو سکتا ہے جس طرح اس رات میری امی میری طرف سے فکر مند تھی اور بھوکی بیٹھی ہوئی تھی، میرے محلے میں بھی کہیں کوئی ایسا گھر ہو جس میں کوئی ضرورت مند پریشان ہو اور اس وقت اس کی ضرورت کے پورا ہونے کا امکان بھی نہ ہو۔ بہت دیر تک ٹہلنے کے بعد وہ کچھ سوچ کر امی کے پاس چلا گیا۔ اس کا خیال تھا کہ امی گہری نیند سو رہی ہیں، مگر اس وقت اسے حیرت ہوئی جب اس نے دیکھا کہ امی کی
آنکھ کھلی ہوئی ہے اور وہ اسے دیکھ رہی ہیں۔ کیوں راشد بیٹا، کیا بات ہے؟ سوئے نہیں ابھی تک؟ نہیں امی، نیند نہیں آ رہی۔ امی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نیند کیوں نہیں آ رہی؟ انہوں نے فکر مندانہ انداز میں پوچھا۔ راشد نے بتایا، امی مجھے اس رات کا واقعہ یاد آ گیا۔ وہ واقعہ امی جس میں ایک اجنبی شخص نے آپ کی مدد کی تھی، آپ کو کھانا لا کر دیا تھا اور یہ لالٹین بھی آپ کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ ہاں بیٹا، دنیا میں ایسے نیک لوگ بھی ہوتے ہیں۔ کوئی فرشتہ تھا اللہ کا، میں جان ہی نہ سکی کہ کون ہے اور کون نہیں۔ راشد چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، امی یہ بھی تو ممکن ہے کہ ہمارے آس پاس بھی کوئی ایسا ہی گھر ہو جسے اس وقت کسی مدد کی ضرورت ہو۔ امی نے راشد کو بازو پھیلا کر گود میں لے لیا۔ ہو سکتا ہے بیٹا، مجھے اجازت دے امی، میں لالٹین لے کر باہر جاؤں اور کسی کو میری ضرورت ہو تو اس کی مدد کروں۔ امی سوچ میں پڑ گئی۔ امی سوچئے نہیں، آپ ہی نے تو کہا تھا کہ دنیا میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، تو کیا آپ کا بیٹا ان نیک لوگوں میں شامل نہیں ہو سکتا؟ امی نے اس کے جواب میں بیٹے کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، جاؤ بیٹا، لالٹین لے جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ راشد لالٹین کی مدھم روشنی میں ایک کچے راستے پر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس وقت تک وہ جہاں جہاں سے گزرا تھا اس نے تقریباً سبھی گھروں میں روشنی دیکھی تھی، گھروں کے اندر سے آنے والی آوازیں بھی سنی تھی۔ اپنے محلے سے نکل کر وہ دوسرے محلے میں چلا گیا۔ ایک گلی سے گزرتے ہوئے وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں روشنی بالکل نہ تھی۔ ان مکالموں کے اندر کیا لوگ نہیں رہتے؟ یہ سوال اس کے ذہن میں آیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی لالٹین کی روشنی میں ایک دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ یہ آواز کسی بوڑھے آدمی کی معلوم ہوتی ہے۔ راشد نے سوچا، جی میں ہوں۔ میں کون؟ جی راشد۔ پھر کئی منٹ یوں ہی گزر گئے۔ آخر کار دروازہ کھلا۔ راشد نے اپنے سامنے ایک کمزور اور نحیف بوڑھے کو دیکھا۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ بوڑھے نے پوچھا۔ جناب، رات طوفانی ہے، ایسی رات میں گھر سے باہر نکلنا ذرا مشکل ہے، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیے۔ اس لمحے بوڑھے نے جھک کر راشد کو دیکھا، کچھ توقف کیا اور کہا، اگر ایسا ہے تو مجھے بازار سے کچھ کھانے کے لیے لا دو، اللہ تمہارا بھلا کرے گا۔ ضرور لا دوں گا جناب، مجھے ایک دکان کا علم ہے جو رات بھر کھلی رہتی ہے، بڑی مہربانی، یہ لو پیسے، میرے لیے ایک بن کافی ہوگا۔ بوڑھے نے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ نہیں بابا جی، میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں آپ کے لیے بن خرید سکوں۔ یہ کہہ کر راشد چل پڑا۔ راشد نے سن رکھا تھا کہ ہسپتال کے پاس چند ایسی دکانیں ہیں جو رات بھر کھلی رہتی ہیں۔ ایک دکان پر بسکٹ وغیرہ بھی فروخت ہوتے ہیں۔ یہ دکانیں وہاں سے کافی دور تھیں۔ کیچڑ میں چلنا ویسے بھی مشکل تھا اور اندھیری رات میں تو یہ کام اور بھی مشکل تھا۔ راشد ایک بار گر بھی پڑا مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ وہاں ایک دکان سے اس نے ایک بن، مکھن اور کچھ بسکٹ خریدے اور واپس چلنے لگا۔ آدھے پونے گھنٹے کے بعد وہ دوبارہ بوڑھے کے دروازے پر آ گیا۔ لیجئے بابا جی، شکریہ میرے بیٹے، اللہ تیرا بھلا کرے۔ بوڑھا راشد کو اپنے کمرے میں لے گیا، راشد کو چارپائی پر بٹھایا اور خود کھانا شروع کیا۔ جب پیٹ بھر گیا تو وہ بولے، بیٹا یہ عجیب بات معلوم ہوتی ہے۔ کون سی بات بابا جی؟ بیٹا آج سے کئی برس پہلے میں نے بھی ایسی ہی ایک طوفانی رات میں ایک عورت کے لیے کھانے کا انتظام کیا تھا، تو آپ راشد فکرہ بھی مکمل نہ کر سکا۔ یہ سن کر اسے سخت حیرت ہوئی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بابا جی کوئی اور خدمت؟ نہیں بیٹا، بہت بہت شکریہ۔ راشد دروازے سے نکلنے لگا۔ ارے بیٹا لالٹین تو لیتے جاؤ۔ بوڑھے نے راشد کو لالٹین کے بغیر جاتے ہوئے دیکھ کر کہا، بابا جی یہ لالٹین آپ ہی کی ہے، اور راشد نے ساری بات سنا دی۔ بوڑھے نے لالٹین اٹھا لی۔ بیٹا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بیمار بھی رہتا ہوں، مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں، یہ لالٹین تم جیسے نوجوانوں کے لیے ہے۔ ہاں اگر ممکن ہو تو روشنی کی اس علامت کو ایک کے بعد دوسرے ہاتھ تکمیل کرتے رہنا۔